اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے 8-10 سال ہوئے ہوں گے کہ میں ایز اے ڈاکٹر جو ہے اس فیلڈ میں آیا ہوں، اور بمشکل کوئی 1-2 افطاری جو ہیں وہ میرے گھر پہ کی ہوئی ہیں۔ افطاری تو ہم کبھی کبھی ٹیبل پہ بھی کر لیتے ہیں، جو سرجنز ہوتے ہیں وہ بیچارے او ٹی میں کرتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ای آر کے جو ہوتے ہیں وہ بیڈس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ افطار کرتے ہوئے بھی پیشنٹس آ جاتے ہیں تو وہی افطاری بھی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ افطاری ہمیں مجبوراً چھوڑنی پڑتی ہے، اور ہمیں پیشنٹ اٹینڈ کرنا جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے۔ ایزی نہیں ہوتا، بٹ یہ کہ اب زندگی کا حصہ بن چکا ہے تو برکت والا مہینہ ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، مطلب کبھی محسوس نہیں ہوا جتنا بھی برڈن ہو جائے۔ عید ہماری اکثر جو ہے وہ ہاسپٹل میں گزر جاتی ہے، تو پیرنٹس بچے سارے یہی گلے شکوے کرتے ہیں کہ جو ہے یہ آپ کہاں پہ پھنس گئے ہیں، اتنی ہیکٹک ہم نے تو آپ کو کبھی اس طرح ہیکٹک جو ہے اور اتنے تکلیف میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ عادت میں اب شامل ہو چکا ہے ٹف ڈیوٹیز کرنا، صبح دوپہر شام رات میں، اور پھر گرمی کو بھی جھیلنا، پھر مریض بھی دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنا۔ ہم نے ایک حلف لیا ہوا ہے جس پہ ہم نے اپنے پیشنٹس کو اور اس کے لیے جو ہے ہم نے ان کے جو ہے ٹریٹمنٹ اور ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو دیکھ کے اور اپنے پیشنٹس کا جو ہے وہی ٹریٹمنٹ وغیرہ کریں۔ مریض کی خدمت اور علاج جیسا مقدس پیشہ، یہی عہد ہے جسے لے کر چل رہا ہے آج اس ملک کا ہر ایک ڈاکٹر۔ اور جب بات ہو رمضان جیسے بابرکت مہینے کی تو اس کا احترام بھی مسیحا خوب کرتے ہیں۔ آلموسٹ مجھے 8-10 سال ہوئے ہوں گے کہ میں ایز اے ڈاکٹر جو ہے اس فیلڈ میں آیا ہوں، اور بمشکل کوئی 1-2 افطاری جو ہیں وہ میرے گھر پہ کی ہوئی ہیں، باقی جتنی بھی ہیں آلموسٹ ہم نے، چاہے وہ سحری ہو یا افطاری ہو، وہ ہماری آلموسٹ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہی ہوتی ہے۔ عادت میں اب شامل ہو چکا ہے ٹف ڈیوٹیز کرنا، صبح دوپہر شام رات میں، اور پھر گرمی کو بھی جھیلنا، پھر مریض بھی دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنا۔ تو ایزی نہیں ہوتا، بٹ یہ کہ اب زندگی کا حصہ بن چکا ہے تو برکت والا مہینہ ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، مطلب کبھی محسوس نہیں ہوا جتنا بھی برڈن ہو جائے۔ صحت جیسے شعبے سے منسلک اس ہستی کو ایک جان بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنے افطار ایسے کرنا ہوتی ہے کہ مریض یا اس کے پیاروں میں ایسا احساس پیدا نہ ہو کہ ایک فرض کی ادائیگی میں ان کا دوسرا فرض نظر انداز ہو رہا ہے۔ افطاری کے ٹائم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم افطار کرتے ہوئے بھی پیشنٹس آ جاتے ہیں، تو وہی افطاری بھی ہماری ایسی ہوتی ہے کہ افطاری ہمیں مجبوراً چھوڑنی پڑتی ہے، اور ہمیں پیشنٹ اٹینڈ کرنا جو ہے وہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے۔ اس وقت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ روزے کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، افطاری کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، اور پھر پیشنٹس کو آف کورس وہ ہماری ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے۔ افطاری تو ہم کبھی کبھی ٹیبل پہ بھی کر لیتے ہیں، جو سرجنز ہوتے ہیں وہ بیچارے او ٹی میں کرتے ہیں، کچھ ڈاکٹر ای آر کے جو ہوتے ہیں وہ بیڈس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنا پیشہ ہی اولین ترجیح اور مریض کی جان بچانا سب سے پہلا فرض۔ کبھی کبھی اس پیشے سے محبت اور ایک قیمتی زندگی بچانے کا احساس اپنے قریبی رشتوں کو امتحان میں ضرور ڈالتا ہے، مگر دعاؤں اور محبتوں کا نہ تھمنے والا یہ سلسلہ ہر رشتے کی بڑھتی محبتوں کا ایک ذریعہ بھی تو ہے۔ ہماری فیملیز جو ہیں وہ آلموسٹ کبھی کبھار وہ بھی ہم سے جو ہے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ جو ہے کس طرح کی فیلڈ میں ہو، تو افطاری سحری سب کچھ جو ہے یہ تمہاری جو ہے وہ باہر ہیں۔ عید ہماری اکثر جو ہے وہ ہاسپٹل میں گزر جاتی ہے، تو پیرنٹس بچے سارے یہی گلے شکوے کرتے ہیں کہ جو ہے یہ آپ کہاں پہ پھنس گئے ہیں، اتنی ہیکٹک ہم نے تو آپ کو کبھی اس طرح ہیکٹک جو ہے اور اتنے تکلیف میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے، وہ پیشنٹس ہوتے ہیں، اور ہم نے ایک حلف لیا ہوا ہے جس پہ ہم نے اپنے پیشنٹس کو اور اس کے لیے جو ہے ہم نے ان کے جو ہے ٹریٹمنٹ اور ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کو دیکھ کے اور اپنے پیشنٹس کا جو ہے وہی ٹریٹمنٹ وغیرہ کریں۔ زیادہ تر پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا ادراک کرتے ہیں کہ مطلب افطاری کے ٹائم پہ بھی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، تو آف کورس جب ان کو ریلیف ملتا ہے تو وہ بہت ساری ڈیر دوائیں دیتے ہیں، تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایکسپریس نہیں ہم کر سکتے، ظاہری سی بات ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے زندگی میں سکون چل رہا ہوتا ہے۔
रमजान मुबारक के महीने में मरीजों का ख्याल रखने वाले इन डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों का ख्याल रखने के लिए ये खुद तो मौजूद हैं ही, मगर रोजेदारों को भी ख्याल रखना है कि खाने पीने में एतदाल से काम न लेना इनके मामूलाते जिंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। रमज़ान में अक्सर हम देखते हैं कि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश पड़ जाता है। अफ्तारी पे जो है लोग जो है वो एक्स्ट्रा जो है ओवरडोज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर जो है हम देखते हैं कि फ्लूइड इनटेक हो जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बाज़ार से लेके आते हैं, तो फिर यही होता है कि उसके बाद कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह के साथ आ जाते हैं। कोई जो है हम देखते हैं बाज़ जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो जाते हैं कि पूरा दिन उन्होंने रोज़ा रखा होता है। बहुत से ऐसे जो हैं बच्चे होते हैं जो डिहाइड्रेट होके आते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ जो है आलमोस्ट जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो रोज़े रखे हुए होते हैं, तो आलमोस्ट बच्चे जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं या इस तरह बड़े भी आ जाते हैं। तो काफ़ी रश जो है एज़ कम्पेयर टू रमज़ान हम देखते हैं कि पेशेंट की फ़्लो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हम में से हर कोई चाहता है कि इफ्तार और ईद की खुशियाँ अपने घरों में गुजारें, मगर हमारी सेहत के ये मुहाफ़िज़ भी अपने शब व रोज़ अस्पतालों में इसीलिए गुजारते हैं ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। खिदमत के इस जज्बे पर कौम हर इस डॉक्टर को सलाम पेश करती है जो हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने करीबी रिश्तों से दूर रहकर हमारी खुशियों को चार चांद लगा रहे हैं।